تو یہ کہانی ہے ایک ایسے نوجوان کی جس کا بٹوا گم ہو جاتا ہے، اور جب وہ اسے تلاش کرنے نکلتا ہے تو اس کے راستے میں کیا کیا مشکلات آتی ہے اور اس کا کیسے کیسے لوگوں سے سامنا ہوتا ہے، یہی جانیں گے ہم آج کی سٹوری میں۔ چلے کرتے ہیں کہانی کو سٹارٹ۔ تو کبھی کبھی زندگی میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہمیں بڑی حقیقتوں سے روشنا کرواتا ہے۔ یاسر ایک عام سا نوجوان جس کی زندگی ایک مخصوص روٹین میں بندھی ہوئی تھی، ایک ایسی صورتحال سے گزرا جس نے اس کی سوچ، اس کے نظریے اور اس کے جینے کے انداز کو بدل دیا۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا جب اچانک ایک چھوٹی سی چیز کھونے سے ایک بڑی کہانی شروع ہوئی۔ یاسر ایک عام سا نوجوان تھا جو ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا تھا۔ اس کی زندگی سادگی سے بھری ہوئی تھی۔ صبح اٹھنا، کالج جانا، دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا اور شام کو امی کے ہاتھ کی بنی چائے پینا، یہی اس کی روزمرہ کی روٹین تھی۔ وہ نہ تو بہت زیادہ امیر تھا اور نہ ہی غربت کی لکیر سے نیچے، بس ایک متوسط طبقے کا لڑکا تھا جو اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک دن یاسر اپنی معمول کی زندگی گزار رہا تھا جب اس کا بٹوا گم ہو گیا۔ اس کے بٹوے میں زیادہ پیسے نہیں تھے، لیکن اس میں اس کا شناختی کارڈ، کچھ یادگار تصویریں اور ایک پرانی چٹھی تھی جو اس کے مرحوم دادا نے لکھی تھی۔ یاسر کے لیے یہ بٹوا محض ایک چیز نہیں تھی بلکہ اس کی یادوں کا ایک خزانہ تھا۔ جیسے ہی یاسر کو احساس ہوا کہ اس کا بٹوا کھو چکا ہے، وہ فوراً اپنی تلاش میں نکل پڑا۔ اس نے سب سے پہلے وہ تمام جگہ دیکھی جہاں وہ دن میں گیا تھا۔ وہ چائے کے ہوٹل پر گیا جہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، لائبریری میں گیا جہاں وہ کچھ دیر پڑھائی کر رہا تھا، اور یہاں تک کہ اس نے اپنے گھر کے راستے میں ہر دکان والے سے پوچھا، لیکن کہیں بھی اس کا بٹوا نہیں ملا۔ جب یاسر چائے کے ہوٹل پر پہنچا تو وہاں چائے بنانے والا انکل نے اسے پہچان لیا۔ وہ ایک پرانے بزرگ تھے جو ہر گاہک سے مسکرا کر بات کرتے تھے۔ جب یاسر نے اپنی پریشانی بیان کی تو انکل نے مسکرا کر کہا، بیٹا، کچھ چیزیں کھونے سے ہمیں زیادہ قیمتی چیزیں ملتی ہیں، فکر مت کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ ان کے الفاظ نے یاسر کے دل کو تسلی دی۔ تلاش کے دوران یاسر کی ملاقات ایک چھوٹے سے بچے سے ہوئی جو فٹ پاتھ پر کھلونوں کی ریہڑی لگاتا تھا۔ بچہ بہت ذہین تھا اور یاسر کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ اس بچے نے یاسر سے کہا، بھائی، اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو پریشان ہونے کی بجائے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیوں گم ہوئی ہے، شاید وہ کسی اور کو ضرورت ہو۔ اور یاسر نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنی تلاش جاری رکھی۔ یاسر کی تلاش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اس نے اپنے کچھ اور دوستوں سے رابطہ کیا اور گلی کے کچھ دکانداروں سے پوچھا۔ ایک سبزی والے نے بتایا کہ اس کا بٹوا سڑک پر گرتے دیکھا تھا، لیکن بعد میں کوئی اور اسے اٹھا کر لے گیا۔ یاسر کا دل دھڑکنے لگا، کیا وہ اپنا بٹوا پا سکے گا؟ اس نے یہ سوچا۔ یاسر نے سوچا کہ وہ پولیس میں رپورٹ درج کروائے تاکہ اگر کسی کو بٹوا ملے تو وہ اسے واپس کر دے۔ وہ تھانے پہنچا اور اپنی شکایت درج کروائی۔ پولیس اہلکار نے کہا، اگر کسی ایماندار شخص کو ملا تو وہ یہاں دے جائے گا، ہم اطلاع دیں گے۔ یاسر کو کچھ تسلی ہوئی۔ یاسر نے قریبی مسجد میں اعلان کروایا کہ اس کا بٹوا گم ہو گیا ہے۔ امام صاحب نے دعا بھی کروائی اور کہا، بیٹا، اگر یہ تمہاری قسمت میں ہوا تو وہ ضرور تمہیں ملے گا، دعا اور کوشش کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ یاسر کو ایک اور امید کی کرن نظر آنے لگی۔ یاسر تھک ہار کر اپنے کالج کی طرف چلا گیا۔ اس کے بعد یاسر کئی دن تک بٹوے کو تلاش کرتا رہا، لیکن اسے کہیں بھی کامیابی نہ ملی۔ وہ تھک ہار کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ شاید بٹوا واپس نہ ملے۔ ایک لمحے کے لیے وہ مکمل طور پر مایوس ہو گیا اور اس نے تلاش بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن جب یاسر گلی میں اکیلا بیٹھا تھا، اچانک ایک چھوٹا بچہ دوڑتا ہوا آیا اور بولا، بھائی، آپ کا بٹوا مجھے راستے میں پڑا ملا تھا، میں نے سنبھال کر رکھا تھا۔ یاسر حیران رہ گیا اور جلدی سے بٹوا لے کر دیکھا، سب کچھ اپنی جگہ پر تھا۔ یاسر نے بچے سے پوچھا کہ اس نے بٹوا کو کہاں پایا تھا۔ بچہ مسکرایا اور بولا، یہ وہی پڑا تھا جہاں آپ نے آخری بار دیکھا تھا، شاید قسمت چاہتی تھی کہ آپ خود سے ہار نہ مانیں اور آپ کو محنت کے بعد یہ واپس ملے۔ یاسر کو احساس ہوا کہ محنت اور محبت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اس واقعے کے بعد یاسر کی زندگی بدل گئی۔ اب وہ نہ صرف اپنی چیزوں کا زیادہ خیال رکھنے لگا بلکہ دوسروں کی مدد کرنے میں بھی پیش رہنے لگا۔ ایک دن اس نے ایک غریب آدمی کا پرس گرنے کے بعد ایمانداری سے واپس کیا، جس پر سب نے اس کی تعریف کی۔ یاسر کو معلوم ہو چکا تھا کہ حقیقی خوشی دوسروں کے کام آنے میں ہے۔ زندگی کے اس سبق نے اسے نہ صرف ایک بہتر انسان بنایا بلکہ ایک ایسا شخص بھی جو اب ہر امتحان کا سامنا صبر اور حوصلے سے کر سکتا تھا۔ ہماری یہ سٹوری صرف 4 یا 5 منٹ کی ہوتی ہے جس میں ایک بہت ہی اچھا اخلاقی میسج آپ کو دیا جاتا ہے۔ یہ کہانی بیسڈ ہے ایک اخلاقی میسج پر
ताकि ये आपको हौसला दे अपनी जिंदगी की बड़ी बड़ी आजमाइशों का सामना करने में। के अलावा हमारे चैनल पर और भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। अगर आप चाहें तो हमारे YouTube चैनल विजिट कर सकते हैं, जिस पर आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज और हॉरर स्टोरीज भी मिल सकेगी। और हाँ, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा कि अगर आप यासिर की जगह होते तो आप क्या करते।